بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج سے ہماری سراجی کی کلاس شروع ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے آداب تحریر کلاس میں بڑے ذوق و شوق، محنت و لگن سے شرکت کی اور بھرپور انداز سے مشق حل کی۔ امید ہے کہ سراجی میں بھی اسی طرح محنت اور لگن سے کام کریں گے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سراجی کی کتاب سے متعلق ابتدائی باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے، اور پھر اس کے بعد ایک دو دن میں انشاءاللہ العزیز باقاعدہ سراجی کی کتاب شروع ہو جائے گی۔ کتاب شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ پہلے اس کا خلاصہ یعنی اردو کے اندر سراجی میں بیان کی جانے والی تمام تر تفصیلات پر گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد پھر سراجی کا ترجمہ کر لیں گے اور جو ہم نے تفصیل کی اس کو بتا دیں گے کہ اس ترجمے سے کون سی تفصیل واضح ہو رہی ہے۔ تو آتے ہم پہلی بار اپنی اصل بنیادی چیز کی طرف، جس موضوع پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ ہر علم میں جب بھی کوئی علم شروع کیا جائے تو اس سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ باتیں ہم نہ جانیں اور ہمارے علم میں نہ ہو تو پھر اس علم کے پڑھنے کا مقصد واضح بھی نہیں ہوتا اور اس علم کو ذوق و شوق سے بھی نہیں پڑھا جاتا۔ تو اس لیے چند باتیں ہم آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، تو ان باتوں کو اچھی طرح نوٹ بھی کر لیں، اور اگر کوئی لکھنا چاہے ان کا خلاصہ یا نوٹس کی شکل میں ان کو اپنے پاس ضبط اور محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب بھی کوئی کتاب شروع کی جاتی ہے اس میں اس کے مصنف کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر مصنف کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا تو پھر اس کتاب کی اہمیت سامنے نہیں آئے گی۔ تو اس کتاب کے جو مصنف ہیں سراجی کے، ان کا نام ہے الامام العلامہ سراج الدین محمد بن عبد الرشید۔ دوبارہ نام ملاحظہ ہو، الامام العلامہ سراج الدین محمد بن عبد الرشید، اور آپ کی کنیت ابو طاہر اور نسبت السجاوندی تھی۔ اگر مصنف رحمہ اللہ کی حالات زندگی پر نظر ڈالی جائے تو کتب تاریخ میں اور جن کتابوں میں مصنفین کے حالات ملتے ہیں وہاں پر آپ کے حالات کے زندگی سے متعلق بظاہر کوئی زیادہ تفصیل نہیں ملتی، جس طرح اور دیگر کتابوں کے مصنفین ہیں، بعض جیسے کہ اصول الشاشی کے مصنف ہیں، ان کے بارے میں تفصیلات نہیں ملتی۔ تو اس طرح ان کے سراجی کے مصنف کے بارے میں کوئی خاص تفصیل نہیں ملتی۔ بظاہر یہی کہا جا سکتا ہے کہ مصنف کی زندگی گمنامی میں گزری ہے۔ البتہ اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ مصنف جس صدی میں گزرے ہیں وہ اسی یعنی 6 صدی میں آپ کی پیدائش اور پھر اسی کے اندر وفات ہوئی ہے، جو ہمیں یہ بات مختلف جگہوں سے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہی معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ سراجی کی شروحات وغیرہ کون سی ہیں، یعنی صاحب جس سے ہمیں استفادہ حاصل کر سکیں، تو اس کی ایک عربی شرح ہے جو کہ بڑی ہی پائے کی شرح ہے۔ اس پہ تقریباً بہت سے جزیات اور گہرائی تک اس میں گئے ہیں، اور علامہ شامی رحمہ اللہ بھی جگہ جگہ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ شرح لکھنے والے کا نام ہے علامہ میر سید سند شریف، اور شرح کا نام ہے الشریفیہ شرح السراجیہ۔ تو یہ عربی کی بہت ہی بہترین شرح ہے، اور اردو کی بہت ساری شروحات جو آپ نے پڑھے آپ کے سامنے بھی ہوگی، آسان میراث بھی ہے، اور اس طرح تحفۃ المواریث ہے، اور اسی طرح یہ العباسیہ ہے،
اور بھی بہت ساری اس طرح ثمرۃ المیراث ہے، اس طرح بہت ساری کتابیں اس بارے میں لکھی گئی ہیں۔ یہاں پر میں اگلی بات میں جانے سے پہلے ایک مفید بات آپ کے سامنے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ ایک ثمرۃ الموارث جو کتاب ہے، اس میں تصحیح، عول و رد وغیرہ سے بحث نہیں کی گئی، صرف یعنی سادے انداز کے اندر ساری سراجی حل کی گئی ہے اور تصحیح، رد و عول وغیرہ سے بحث کیے بغیر۔ یعنی ان کا کہنا ہے، اس کتاب کو جب میں نے پڑھا مقدمے میں تو ان کا کہنا یہ تھا، غالباً علامہ مولانا ثمیر الدین صاحب جو انڈیا کے عالم الدین ہیں اور اس ٹائم کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں، تو ان کو حساب میں کافی مہارت حاصل ہے، تو انہوں نے ثمرۃ المیراث کے اندر حساب، جدید حساب کی مدد سے انہوں نے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے وقت میں کیلکولیٹر اور دیگر ٹیکنالوجی کی سہولت موجود نہیں تھی، اس لیے وہاں پر صحیح رد اور تصحیح رد وغیرہ اس کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس دور کے اندر ان کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کتاب بھی اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ گروپ میں بتا دیجئے گا، پھر انشاءاللہ میں اس کو بھیج دوں گا۔ بہرحال بات ہو رہی تھی اس کی شروحات وغیرہ کی، تو میں نے آپ کے سامنے کچھ اردو شروحات اور کچھ عربی شروحات کا ذکر کیا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ویسے تو میراث پر بہت ساری کتب لکھی گئی، لیکن جو مختصر اور پر اثر اور جامع کتاب جو ہے وہ سراجی ہے، اسی وجہ سے، اسی خصوصیت کی بنا پر یہ ہمارے درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے۔ اور درس نظامی میں تو چونکہ سرسری پڑھی جاتی ہے اور پھر تخصص میں اسے تفصیل سے پڑھایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات میں عرض کر دوں کہ ہمارے استاد محترم جن سے ہم نے پڑھی سراجی، وہ تو جہاں سے ہم نے زیر سادسہ میں جو پڑھی تھی وہ مولانا حبیب اللہ امین صاحب جامعہ بنوری ٹاؤن کے استاد محترم ہے۔ اس وقت وہ جامعہ کی جو شاخ ہے جامعہ رحمانیہ جو کہ بلال کالونی میں ہے، اس کے محتمم کے لیں یا نگران کے لیں، ان کی وہ حیثیت ہے۔ اور پھر تخصص میں ہم نے بنوری ٹاؤن کے مفتی صاحب حضرت مولانا مفتی شفیق عارف صاحب دعوت برکاتہ علیہ سے پڑھی۔ انہوں نے بھی ہمیں اسی انداز سے پڑھائی کہ ابتداء انہوں نے ساری کتاب کو اردو میں ہمیں پڑھائی اور اس کی تشریح کی، اور پھر اس کے بعد عربی سے ہم نے خود اس کو حل کر کے سمجھا، اور اس سے ہمیں کافی فائدہ ہوا تھا۔ تو اس لیے یہ سوچا گیا ہے، اور اکثر علماء کی رائے بھی یہی ہے کہ سراجی شروع کرنے سے پہلے اردو کے اندر ایک خلاصہ وغیرہ پڑھانا چاہیے جس سے سراجی کو سمجھنا آسان ہو۔ تو اسی وجہ سے ہم نے پہلے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے اردو کے اندر اس کو پڑھا جائے گا۔ اب آتے یہاں تک تو ابتدائی ہماری بات ہوگی مصنف کے حالات کے اوپر۔ اب دوسری بات جو ہمیں جس پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے علم الفرائض کی تعریف۔ چونکہ میراث کو جو حدیث میں نام، علم میراث کو جو حدیث میں نام دیا گیا ہے وہ علم الفرائض وغیرہ کا نام دیا گیا ہے، تو اس لیے اس کی تعریف کا جو عنوان ڈلے گا وہ ڈلے گا علم الفرائض کی تعریف۔ علم الفرائض کی اگر ہم عربی میں تعریف کریں گے تو عربی میں اس طرح کریں گے کہ ہوا علم باصول من فقہ و حساب تعرف حق کل من الترکہ، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ علم الفرائض فقہ اور حساب کے ان قواعد اور اصول کے جاننے کا نام ہے جن قواعد اور اصول کے ذریعے مال متروکہ، یعنی جو مال چھوڑا گیا ہے مال متروکہ میں سے ہر وارث کا حصہ معلوم ہو جائے۔ یہ علم الفرائض کی تعریف ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ اردو میں دہرا دیتا ہوں، علم الفرائض فقہ اور حساب کے ان قواعد اور اصول کے جاننے کا نام ہے جن قواعد کے ذریعے مال متروکہ، یعنی جس مال کو چھوڑا گیا ہے اس میں سے ہر وارث کا حصہ معلوم ہو جائے۔ اب اس تعریف کے اندر ایک لفظ آیا ہے، ایسے اصول اور قواعد کا جاننے کا نام ہے۔ تو اصول اور قواعد سے کیا مراد ہے؟ تو اصول اور قواعد سے مراد جو آگے ہم پڑھیں گے اس میں مختلف چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ اسباب جو وراثت سے مانے، یعنی جن اسباب کی بنا پر وہ آگے انشاءاللہ آئے گا آدمی وراثت سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح حجب کے اصول، یعنی ایک وارث کی موجودگی میں دوسرا وارث کو حصہ وغیرہ نہیں ملتا، وہ اس کے اصول کیا ہیں، ان کو جاننے کا نام بھی، یہ بھی جو اس تعریف کے اندر اصول کا اسی اصول میں آتے ہیں۔ اسی طرح وجہ سے علماء نے فرمایا کہ جس شخص کو ان قواعد کا علم نہ ہو تو اس کے لیے میراث تقسیم کرنا جائز نہیں ہے۔
اور اسی طرح بعض نے ان اصولوں میں یہ بھی داخل کیا ہے، اور یقیناً داخل ہونا چاہیے کہ وارث یہ بھی معلوم ہونا چاہیے وراثت تقسیم کرنے والے کو کہ وارث صاحب فرض ہے، یعنی ذوی الفروض میں سے ہے، یا اس کی حیثیت عصبہ کی بن رہی ہے، یا ذوی الارحام میں اس کا تعلق ہے۔ یہ سارے باتیں معلوم ہونا ضروری ہیں۔ اسی طرح یہ بھی بات معلوم ہونی ضروری ہے کہ ضرب دینے کے کیا قواعد ہیں، مسئلے کے تصدیق کے کیا قواعد ہیں، عول اور رد کے کیا کیا اصول ہیں۔ یہ تمام باتیں جس کو معلوم ہوں گی تو اسے یہ کہا جائے گا حقیقی معنوں میں کہ اس کو علم الفرائض سے کی سمجھ بوجھ اور وہ وراثت تقسیم کر سکتا ہے۔ تیسری بات جو ہمیں آج کرنی ہے وہ علم الفرائض کے موضوع سے متعلق بات کریں گے۔ علم الفرائض کا موضوع ہے الترکات، یعنی میت کے انتقال کے بعد جو چھوڑا ہوا مال ہوتا ہے، یہ اس کا موضوع ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی غایت کیا ہے، وہ ہے ایصال الحق الی اربابہا، کہ ترکے کے حقداروں تک ان کے حقوق کو پہنچانا، یہ اس کی غایت ہے۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جس وقت کسی امت کا کوئی طبقہ بھی اسے حاصل نہ کر رہا ہو تو پھر اس کا سیکھنا فرض عین ہے، لیکن اگر بعض طبقے نے اس کو حاصل کر لیے تو دیگر پر اس کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ اور یہاں تک تو ہماری 5 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات مصنف کے حالات، دوسری بات علم الفرائض کی تعریف، تیسری بات موضوع، چوتھی بات غایت، پانچویں بات اس کا حکم یعنی سیکھنا فرض کفایہ ہے، اور چھٹی بات یہ کہ اس علم کے 3 ارکان ہیں۔ یعنی ارکان کتنے ہیں؟ 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1 وارث، یعنی میت کی وفات کے بعد جو باقی رہتے ہیں، وارث رہتے ہیں، وہ اس کا ایک رکن ہے۔ اور وارث جو ورثہ پہلے سے میت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ وراثت کے حقدار نہیں۔ اسی طرح نمبر 2 ہے مورث۔ مورث کہتے ہیں میت کو کہتے ہیں، یعنی مرنے والا۔ اس کے ارکان میں دوسرا رکن ہے مورث، اور تیسرا رکن حق موروث، یعنی ترکہ جو مال میت نے چھوڑا۔ یہ 3 تو یہ 3 اس کے میراث کے ارکان ہیں۔ اور اس حوالے سے 7ویں بات ہے کہ وراثت کو تقسیم کرنے کی شرائط کتنی ہیں؟ تو وراثت کو تقسیم کرنے کی 3 شرائط ہیں۔ یعنی کب وراثت تقسیم ہوگی؟ نمبر 1 موت، یعنی جب کسی کی موت واقع ہو جائے، پہلی شرط یہ ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو ورثہ کا وجود، نمبر 2 ہے دوسری شرط ہے ورثہ کا وجود، یعنی جو ورثہ موجود ہوں گے وہ وراثت کے حقدار ہوں گے۔ اور اسی طرح نمبر 3 ہے میت سے قرابت ارث کی جہت کا معلوم ہونا، چاہے وہ نسبی ہو یا سببی، یعنی وارث میت کا نسبی رشتہ دار ہے یا سببی رشتہ دار ہے، یہ بھی معلوم ہونا، یہ تیسری شرط ہے۔ تو گویا کہ شرائط کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کا مرنا، نمبر 2 ورثہ کا موجود ہونا، نمبر 3 میت سے جو رشتہ داری ہے وہ کس جہت کی رشتہ داری ہے، نسبی ہے یا سببی، اس کا معلوم ہونا۔ اور 8ویں بات یہ کہ علم الفرائض کو علم الفرائض کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ تسمیہ بالکل آسان ہے، وہ یہ ہے کہ فرائض جو ہے فریضہ کی جمع ہے، اکثر ہم سنتے ہیں، اور فریضہ کے معنی ہیں مقرر کرنے کے، متعین کرنے کے، اندازہ کرنے کے۔ تو چونکہ اس علم میں وارثوں کے جو حصے بیان کیے جاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، اس لیے اس علم کو علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ اب ہم آگے آتے ہیں 9ویں بات کی طرف۔ 9ویں بات یہ ہے کہ علم الفرائض کی فضیلت، اہمیت اور مقام کیا ہے؟ تو اس کا مقام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں اور پوشیدہ نہیں ہے۔ علم المیراث کی اہمیت اس بات سے بخوبی سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اکثر احکامات کے اصول ذکر فرمائے، اور تمام تر تفاصیل کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف یعنی حوالے کر دیا۔ یعنی جب بھی کوئی حکم نازل ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف آپ نے اس کی تفصیل کر دیا۔ آپ دیکھیں کتنی نماز کو کتنی اہمیت حاصل ہے، زکوٰۃ کو کتنی اہمیت حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے جزیات وغیرہ سے قرآن میں بحث نہیں کی گئی، صرف ایک اصول ذکر کر دیا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لیکن تفاصیل آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بیان فرمائی۔ لیکن جب میراث کی بات آتی ہے
تو اس کی اہمیت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو اس کا اجمالی ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کی ایک آیت سورہ نساء کی ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل او کثر نصیبا مفروضا۔ یعنی ترجمہ کیا حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ رکھا ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ اللہ کی طرف سے حصہ مقرر ہے۔ تو دیکھیں اجمالی طور پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس وراثت کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد مکمل 2 آیتوں میں ان تمام حصوں کی تفاصیل کو ذکر کیا، اور پھر سورت کے آخر کے اندر دوبارہ میراث کے مسئلے کو ذکر فرما کر اس مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور پھر تمام جزیات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو فرما بردار ہیں ان کی تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، ان کو بشارت دی، اور جو عاصین اور گناہ گار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا۔ چنانچہ اس کا تذکرہ اس طرح فرمایا، سورہ نساء کی آیت ہے کہ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ تو اس کا ترجمہ حاصل بھی ہے کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ایسے لوگ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ زبردست کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ آیت ارکان دین میں سے ایک اہم رکن ہے، اور احکامات میں سے ایک مضبوط بنیاد ہے، اور اصول آیات میں سے ایک اصل ہے، کیونکہ علم فرائض عظیم قدر و منزلت کا حامل ہے، یہاں تک کہ اس کو ثلث العلم یعنی 1/3 علم، اور ایک روایت میں اس کو نصف العلم کا درجہ دیا گیا ہے، اور یہ وہی پہلا علم ہے جو لوگوں سے نکال دیا جائے گا اور بھلا دیا جائے گا، جیسا کہ آگے احادیث مبارکہ میں آئے گا۔ یہ تو قرآن کی آیت سے اس علم کی اہمیت حاصل ہو گئی، اور ہمیں معلوم ہو کہ اس علم کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو احادیث مبارکہ میں بھی جگہ جگہ اس علم کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے در منصور کی، جس کے الفاظ اور مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموہ الناس، کہ تم علم فرائض میراث کا علم سیکھو، لوگوں کو بھی سکھاؤ، فإنہ نصف العلم، چونکہ یہ نصف علم ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ وہو اول ما ينزع عن امتی، سب سے پہلے میری امت سے جو علم اٹھا لی جائے گا وہ علم الفرائض ہوگا، یعنی میراث کا علم ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے طبرانی میں، معجم طبرانی اوسط میں یہ بات ذکر ہے، اور مرفوع روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعلموا القرآن والفرائض وعلموہ الناس، کہ قرآن کو بھی سیکھو اور فرائض کو بھی، لوگوں کو بھی اس کو سکھاؤ۔ تو اس کی بڑی تاکید ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے من قرأ القرآن فلیتعلم الفرائض، کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی قرآن پڑھتا ہو تو وہ فرائض بھی سیکھے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم خود بھی علم سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، اور خود بھی علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ میں وفات پانے والا ہوں اور علم ان قریب معدوم ہونے والا ہے، یعنی ختم ہونے والا ہے، اور بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے، حتیٰ کہ 2 شخص ترکے میں کسی مسئلے میں جھگڑا کرتے ہوں گے اور ان کو کوئی ایسا عالم دستیاب نہیں ہوگا جو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ تو کتنی اہمیت ہے کہ اس علم کو سیکھنے کی، اگر ہم اس کو سیکھیں گے اور تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوں گے، اور آپ سے کی جو مراد ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ بہرحال یہاں تک تو قرآن کی آیات سے اور احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس علم کی بڑی اہمیت اور مقام ہے۔ اور اگر صحابہ کرام کے اقوال کی طرف دیکھا جائے تو صحابہ کرام نے بھی اس کے بارے میں بہت ہی
پر اثر اقوال ذکر کیے ہیں اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول نقل کیا گیا ہے کہ جو آدمی فرائض، طلاق اور حج کے مسائل نہ سیکھے تو وہ دیہات والوں سے کس چیز میں فضیلت حاصل کرے گا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا کہ اگر تم لوگ کھیلنا چاہتے ہو تو تیر اندازی کے ساتھ کھیلو، اور جب گفتگو کرو تو فرائض کے بارے میں یعنی علم المیراث کے بارے میں گفتگو کرو۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن سیکھا اور علم فرائض حاصل نہیں کیا، اس کی مثال ایسے سر کی ہے جس کا چہرہ نہ ہو۔ اسی طرح اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ایڑیوں میں بیڑیاں ڈالا کرتے تھے تاکہ مجھے قرآن اور فرائض سکھائیں۔ بہرحال اس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس علم کی بڑی اہمیت ہے اور اسے سیکھنا اگرچہ فرض کفایہ ہے، لیکن بہت سے مقامات پر اس سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے اسے ہمیں سیکھنا ہوگا۔ اور اس حوالے سے 9 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اور اب 10ویں بات اس حوالے سے ہے کہ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اکثر جو باتیں ہوتی ہیں وہ 4 دلائل سے ثابت ہوتی، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت، اور علم میراث وہ 3 دلائل سے ثابت ہے، کتاب اللہ سے، سنت رسول اور اجماع امت سے۔ چونکہ قیاس سے تو میراث کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے، اس طرح سے پھر بہت سے مسائل رونما ہوں گے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر آدمی دوسرے کو وراثت سے محروم کر کے خود وارث بننے کی کوشش کرے گا۔ تو کہ سنت رسول سے اس کی مثال یہ ذکر کی جاتی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نانی کو وارث بنایا تھا، تو سنت رسول اللہ سے اس کا ثبوت ہو گیا۔ اسی طرح اجماع امت سے وراثت کا ثبوت ملتا ہے کہ دادی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اجتہاد سے وارث بنایا، اور اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع منعقد ہو گیا۔ عقل و قیاس کے ذریعے کسی وارث کو حق نہیں دیا جا سکتا۔ اور جہاں تک قرآن کی بات ہے تو قرآن کے بارے میں پہلے تمام تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آج کے سبق کی جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جب بھی وراثت تقسیم کرنی ہے تو اس میں ہمیں شریعت کو مد نظر رکھنا ہے، اور شریعت کی بات اس کے مطابق تقسیم کریں گے، اور کسی کے حق کو ہمیں مارنے کا حق نہیں ہے۔ تو شریعت کے مطابق وراثت تقسیم کرنے کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور جگہ جگہ کسی کا مال ظلماً کھانے کی وعید نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کی ایک آیت ہے جس میں یہ فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، کہ یتیموں کے مال انہی کو پہنچاتے رہو، یعنی انہی کے اوپر خرچ کرتے رہو، اور تم ان کی اچھی چیز سے اپنی بری چیز کو مت بدلو، اور ان کے مال مت کھاؤ، اور ان کے مال مت کھاؤ اپنے مالوں کے رہنے تک۔ ایسی کارروائی کرنا بڑا گناہ ہے، یعنی جب تمہارے پاس کچھ نہ رہے تو بقدر حق الخدمت اپنے گزارے کے لیے ان کے مال سے لینا درست ہے، لیکن ان کے مال کو بغیر کسی ضرورت کے کھانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں آتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ بلا شبہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں اور کچھ نہیں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور ان قریب دیکھتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ۔ اسی طرح قرآن کی اور دیگر آیات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی کو ناحق ہم اس کا مال کھانا وہ شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ شریعت کے مطابق اگر جو ہمارے حصے میں مال آ جائے صرف ہم وہی لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کے بعد احادیث مبارکہ سے بھی دوسرے کے حق مارنے سے متعلق بڑی ہی سخت وعید آئی ہے، اور آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کوتاہی حقوق العباد میں بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے حق کو پورا کرنا تو وہ تو پورا کر لیا جاتا ہے، نماز، روزے اور زکوٰۃ کی اہمیت تو ہر کسی کے سامنے ہے، لیکن جب بات حقوق العباد کی آتی ہے اس میں سب ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں شریعت کے اصول کو سامنے رکھنا چاہیے۔ وراثت کے سلسلے میں بھی ایک حدیث میں آتا ہے، یہ روایت ابن ماجہ، بہقی وغیرہ میں بھی ہے کہ
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قطع میراث وارثی قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، کہ جس نے کسی وارث کی میراث کو قطع کیا، ختم کیا، یعنی وارث کا حق مارا، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے اس کے حصے سے محروم کر دیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے جو کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو وہ اس سے آج ہی معافی کروا لے، اس روز سے قبل کہ جب نہ دینار ہوگا نہ درہم۔ اگر ظالم کے پاس کوئی عمل صالح ہوگا تو بقدر اس کے ظلم کے حصے لے کر مظلوم کو دے دیا جائے گا، اگر ظالم کے پاس حسنات اور نیکیاں نہ ہوں تو پھر مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک مشہور حدیث جو مسلم شریف میں ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا کہ صحابہ نے فرمایا کہ المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، کہ مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم اور سامان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ بلکہ مفلس ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا، کہ مفلس تو وہ ہے میری امت سے جو قیامت کے دن بڑی بھاری مقدار میں نماز روزے زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو ناحق مارا ہوگا، تو پھر قیامت کے دن اس شخص کی نیکیاں لے کر صاحب حق کو دے دی جائیں گی اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو کتنی بڑی وعید ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ من اخذ من الارض شیء بغیر حقہ، کہ جس نے بھی کسی کا بغیر حق کے کوئی زمین لے لی، خسف بہ یوم القیامہ الی 7 ارضین، کہ اس کو 7 زمین کے تلے دبا، اس کو قیامت کے دن 7 زمینوں تک غرق کیا جائے گا۔ تو کتنی بڑی وعید ہے۔ تو اس لیے ہمیں وراثت میں بھی شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھنا ہوگا اور اسی کے مطابق ہمیں وراثت تقسیم کرنی ہوگی۔ اپنی عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ بس آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں پہ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔